مچھلی پانی میں ہی پیدا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم کہ یوں پانی میں رہنا ڈوب کر مرنے کا باعث ہے۔ جنات آگ کے بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ آگ جسم کو جلا دیتی ہے۔ کیڑے مکوڑے زیر زمین رہتے ہیں، وہ بھی بے خبر ہیں کہ زیر زمین مردے دفن کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم برائی کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اچھائی کی سفارشات کیا ہوتی ہیں۔ آج کی پرورش ہی ٹیلی ویژن اور بے لگام موبائل فون کے سامنے ہو رہی ہے۔ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جب ابتدا میں ہم نے ڈرامے دیکھنا شروع کیے تھے تب ہمیں بیوی اور بہنوں بیٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے ڈرامے کے کئی مراحل پر ناگواری محسوس ہوتی تھی، لیکن آج کسی صابن کے اشتہار میں جب آنکھوں کے عین سامنے ایک نیم برہنہ خاتون کو نہاتے ہوئے جسم پر صابن لگاتے دکھایا جاتا ہے تو جنبشیں بھی پیدا نہیں ہوتیں، کیونکہ گندے جوہر کے حشرات کی طرح غلیظ پانی میں رہ رہ ہم پاکیزگی کے اطوار بھول چکے ہیں۔ آج فلمی انداز کے نیم برہنہ لباس جب ہم اپنی معصوم بچیوں کو پہناتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ناری ماحول کی طرف انہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو جسم کو جلا دیتا ہے۔ یونیورسٹی میں بیٹیوں کا لڑکوں کے ساتھ مل بیٹھنا اب والدین کو بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ ہم مینڈک کی طرح گرم پانی میں خود کو ڈھالتے جا رہے ہیں۔ تہذیب جو کسی مذہب اور خطے کا لباس ہوتی ہے، اسے ہم تاریخ کی کتابوں میں بند کرتے جا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژنوں کی سکرین سے لے کر شادی بیاہ اور منگنی کی تقریبات تک ہم ایک جس ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ماحول کل تک ہمارے آباء و اجداد کے سامنے حد درجہ قابل نفرت تھا۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ اس آگ سے جس سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ شرم و حیا جو مسلمان کے لیے کئی برائیوں کے خلاف ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں ہم یہ ڈھال پھینک تو نہیں رہے؟ کہیں ہم وہ بیج تو نہیں بو رہے جس کی جڑیں کل کو ہماری عمارت ہی اکھاڑ پھینکیں گی؟ ایک چھوٹی سی کوشش اپنی آنکھیں کھولنے کی۔